بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتہ اما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے کافروں کی مذموم حرکت اور ان پر ان کا عتاب اور عذاب کیا ہے اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالی نے بیت اللہ کی عظمت اور اہمیت بیان فرمائی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جس وقت ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ دیا بیت اللہ کی جگہ کا، مکان البیت، ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، انہیں وہاں ٹھہرایا، انہیں حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، کیونکہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے موجود تھی اور بیت اللہ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ بیت اللہ گرا ہوا تھا، مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالی نے انہیں حکم فرمایا کہ اس کو تعمیر کرو. تو پھر ان کو یہ سبق دیا اللہ تشرک بھی، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، لیکن علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قبیلہ عمالقہ اور قبیلہ جرم انہوں نے کچھ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ان کی صفائی کر دو. انہوں نے صفائی کر دی، اور بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی اس میں سبق ہے کہ بیت اللہ کے اندر غیر اللہ کی پوجا پاٹ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ سمجھایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ التوحید رأس الطاعات، توحید ساری نیکیوں کی بنیاد ہے. توحید جب ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی نیکی بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی. اس وجہ سے فرمایا اللہ تشرک بھی، شریک نہیں کرنا میرے ساتھ. وَطَهِّرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے. اللہ نے بیت اللہ کی نسبت اپنی طرف اللہ کی نسبت ہوتی ہے بیت اللہ، اس لیے اللہ تعالی نے اس کا نام بیتیہ فرمایا، میرے گھر میں. تو یہ نسبت اس لیے فرمائی کہ اس میں اس گھر کی شرافت اور عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی خاص تجلیات کا مرکز ہے. ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. ظاہری گندگیاں بھی نہ ہوں، صفائی کرنی ہے، اور باطنی گندگیاں بھی نہ ہوں، یہاں شرک وغیرہ گناہ نجاستیں باطنی نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے بھی بیت اللہ کی عظمت، اللہ کے گھر کی عظمت، مسجد کی صفائی کا حکم اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے. پہلے بارے میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو اللہ نے فرمایا ان طہرا بیت للطائفین، کہ
تم دونوں نے میرے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی کتنا بڑا کام ہے، اللہ کے گھر کو بنانا پیغمبروں کا کام ہے، اللہ کے گھر کی صفائی پیغمبروں کا کام ہے، اور گھر کا خیال رکھنا، اس کے اندر زہری بادلیں نجات سے نہ ہو، سب کا خیال رکھنا نبیوں والا کام ہے، نبیوں کی وراثت ہے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور طائفی کا معنی یہ بھی ہے گرد سے باہر سے لوگ جو آنے والے ہیں ان کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ایک معنی ہوگا طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو، دوسرا معنی ہوگا طائفین، باہر سے آنے والے لوگ، اور قائمین، وہاں کے جو لوگ موجود ہیں ان کو، وہاں جو لوگ بعد میں آبادی ہو جائے گی ان کے لیے بھی، للطائفین والقائمین والرکع السجود، یعنی رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے آپ جو ہے وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اب اگر طائفین کا معنی ہو طواف کرنے والے، قائمین کا معنی نماز پڑھنے والے، تو والرکع السجود یہ وقت تفسیری ہوگا۔ اور اگر طائفین کا معنی ہو باہر سے لوگ لوٹ کر آنے والے جو ہیں، باہر سے آنے والے مسافرین، اور قائمین کا معنی ہو مقیمین، اور پھر رکع سجود کا علیحدہ معنی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں آپ اعلان کر دیں، لوگ تو وہاں تھے نہیں کہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اس کے بعد بندوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یاتوک رجالا، لوگ آپ کے بعد پیدل چلے آئیں گے، رجال راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والے، پیدل چل کر لوگ آئیں گے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا، اور ہر دبلی پتلی سواری پر آئیں گے، یعنی دور کئی 100 میل سفر کر کے سواریوں پر سواریاں دبلی پتلی ہو جائیں گی، سفر کی وجہ سے دور دراز سفر کر کے لوگ یہاں حاضر ہوں گے۔ وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، وہ آئیں گے آپ کے پاس ہر گہری گلی سے، یعنی بہت دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ اللہ جل شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ کا سفر نصیب فرمائے، حج اور عمرہ نصیب فرمائے، بار بار بیت اللہ کی حاضری اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا